لاہور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں 64 میں سے 58 تحصیلوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق جمعیت علماء اسلام 18 نشستیں لے کر سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ پشاور سٹی میئر کی نشست پر بھی جے یو آئی کے امیدوار زبیر علی کامیاب ہو گئے ہیں، جس پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے طنزیہ ٹویٹ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی کو برتری، پی ٹی آئی کو کئی مقامات پر اپ سیٹ شکست۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو برتری حاصل ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو کئی مقامات پر اپ سیٹ شکست کا سامنا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے ابتدائی نتائج میں جے یو آئی پچھلے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو ملنے والی برتری ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع کی 65 تحصیلوں میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ابتدائی نتائج کے مطابق جمعیت علماء اسلام 11 تحصیل چیئرمین کی نشستوں کے ساتھ آگے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، عوامی نیشنل پارٹی کے 3 اور جماعت اسلامی کے 2، جبکہ 2 آزاد امیدواران بھی تحصیل چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کوئی نشست نہ جیت سکی اور مسلم لیگ نون ہری پور کی تحصیل خان پور کی تحصیل چیئرمین شپ جیتنے میں کامیاب رہی۔ شبلی فراز نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے موقف پیش کیا ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا۔ ہمارے بہت سے کارکنان پارٹی کی عادت سے ناراض تھے، اسی لیے ہم ہار گئے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ تمام صورتحال کے باوجود بھی ہم تحریک انصاف سیٹیں نکال رہی ہے اور ابھی بہت سے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آنا باقی ہیں۔ ہماری ہار کی ایک وجہ مہنگائی بھی ہے، لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ تاہم پارٹی میں کہاں کمزوری ہوئی، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ تنظیمی سطح پر کہاں کمزوریاں ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بیان حلفی کیس میں لفافہ عدالت میں پیش رانا شمیم مانتے ہیں کہ جو چھپا وہی اصلی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کے کیس میں سرب و محور لفافہ اٹارنی جنرل کی موجودگی میں کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں رانا شمیم عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت لندن سے کوریئر کے ذریعے آیا ہوا سرب و محور لفافہ عدالت میں پیش ہوا۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ لندن سے آیا کوریئر سرب میں رکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو بھی اسے کھول سکتے ہیں۔ عدالت نے رانا شمیم کے وکیل سے استفسار کیا ہے کہ آپ کے کلائنٹ مانتے ہیں کہ اخبار میں جو چھپا وہ ان کے بیان حلفی کے مطابق ہے۔ بجلی 4.33 روپے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے دی گئی درخواست میں نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمت 4 روپے 33 پیسے اضافے کی درخواست کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ نومبر میں کل 8 ارب 48 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو 8 ارب 24 کروڑ یونٹ فروخت کیے گئے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت 19 دسمبر کو ہوگی۔